بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم۔ پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کا اپنی امت کے اوپر ہمدرد ہونا، شفیق اور مہربان ہونا، اور خاص کر کے ایمان والوں کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مہربان ہونا، اس کو بیان فرمایا، اور آخر میں اللہ رب العزت نے توحید کو پھر بیان فرمایا، چونکہ آپ نے سورت کے شروع سے لے کر یہاں تک مشرکین کا ذکر سنا، منافقین کا ذکر سنا، کفار کا ذکر سنا، جہاد کا ذکر سنا، صلح کا ذکر سنا، ایمان والوں کی اوصاف کا ذکر سنا، ہر طرح کا مسئلہ اللہ نے بیان فرمایا۔ تو پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کی بشریت کو بھی بیان فرماتے، فرمایا لقد جاءکم، تحقیق آ چکا ہے تمہارے پاس، رسول، ایک رسول، من انفسکم، جو تم ہی میں سے ہے۔ دیکھیں فقہا کا ایک طبقہ ہے جی، اہل فتویٰ حضرات جو لوگوں کو فتویٰ بتاتے ہیں، مسئلہ بتاتے ہیں، ان کو فقہا کہتے ہیں۔ یہ وہ طبقہ ہے جو بہت ہی محتاط طبقہ ہے جی، یہ حد الوسع کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتا۔ اگر کسی بندے کے اندر 99 صفات یا 99 ایسی علتیں دلیلیں بنتی ہوں کہ کفر پر اس پر فتویٰ لگتا ہو، لیکن ایک ایسی وجہ ہو جس کی وجہ سے وہ بندہ بچتا ہو کہ اس بندے پر کفر کا فتویٰ نہیں لگتا، تو وہ فتویٰ نہیں لگاتے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بشریت انبیاء کا بشر ہونا یہ ضروریات دین میں سے ہے، یہ کوئی فروعی مسئلہ نہیں ہے کہ چلو جی چھوڑ دو، نہیں، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ ہے وہ اللہ کے پاک پیغمبر کو پیغمبر مانتا ہے، نبی آخر الزمان مانتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں مانتا کہ یہ پیغمبر کیا ہے جی، بشر ہے، انسان ہے، پیغمبر کو فرشتہ مانتا ہے، فرشتہ نور مانتا ہے، یا یہ ہے کہ پیغمبر کو ناری جن مانتا ہے، تو وہ بندہ کافر ہو گیا۔ کافر نہیں ہوا یہاں تک کہ اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا۔ اسی طرح وہ فرماتے ہیں اگر کوئی بچی بالغ ہوتی ہے، بچہ بالغ ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا نکاح ہوتا ہے، تو اس بندے سے، اس بچی سے پوچھا جاتا ہے بتاؤ ایمان کیا ہے؟ اگر وہ کہتا ہے مجھے ایمان کا نہیں پتہ، لا ادری، یہ لفظ کہتا ہے لا ادری، یعنی اپنی زبان میں کہتا ہے ماں نہیں پتہ، تو فقہا فرماتے ہیں کہ یہ بندہ بھی کیا ہو گیا، کافر ہو گیا، دوبارہ سے کلمہ پڑھے، اور جو شادی کی ہے، نکاح کیا، یہ بھی ٹوٹ گیا، لہٰذا نہ نکاح پڑھے۔ دیکھیں یہ اعتقادی مسائل ہیں جن کا جاننا بے حد ہر حال میں ضروری ہے جی۔ بندہ جو ان کو نہیں جانتا نا جی، اور وہ بعض اوقات ایسے الفاظ منہ سے کہہ ڈالتا ہے، تو اس سے بندے کا ایمان بھی چلا جاتا ہے اور نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایک رسول آیا ہے تمہارے پاس تم ہی میں سے۔ قرآن نے جا بجا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا اقرار کیا ہے۔ قرآن کے اندر آپ نے سنا ہے قل انما انا بشر مثلکم، میرے پاک پیغمبر اپنی زبان سے اعلان کر اور لوگوں میں تمہاری طرح بشر ہوں، انسان ہوں۔ ہم میں اور پیغمبروں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے پیغمبروں کی طرف وحی بھیجتا ہے اور وہ معصوم ہو جاتے ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتا جی۔ یہ پیغمبروں کی صفات ہوتی ہیں، تو اس سے کیا ہو جاتے ہیں، ممتاز ہو جاتے ہیں اور جدا ہو جاتے ہیں۔ باقی وہ بھی انسان ہوتے ہیں ہماری طرح، جس طرح ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں تو انبیاء کے بھی ماں باپ ہوتے ہیں، جس طرح ہماری بیوی بچے ہوتے ہیں تو انبیاء کے بھی بیوی بچے ہوتے ہیں جی۔ اگر کوئی بندہ کہے نا جی
حضور کی ذات نور ہے. نور کیا ہے جی؟ فرشتے نور سے بنے ہوئے ہیں. آپ نے کبھی سنا ہے جبریل کی آج شادی ہوگی ہے, آج جبریل کا ایک بچہ پیدا ہو گیا جی, آج بچی پیدا ہو گئی ہے, آج گھر والی مر گئی ہے, آج کیا ہو گیا جی, بیٹا مر گیا ہے جی, آج بیٹی مر گئی. کبھی سنا ہے؟ نوروں کا سلسلہ نسب نہیں ہوتا, ان کو بیویوں کی ضرورت نہیں ہوتی. تو فرمایا تمہارے پاس پیغمبر آیا تم میں سے جی. پھر اسی طرح قرآن یہ کہتا ہے قل سبحان ربی حل کنت الا بشر الرسول, میں ایک بشر ہوں. پھر اسی طرح آپ نے شروع میں پہلے پارے میں بھی سنا ہے, وہ آخری 23ویں پارے میں پھر سنو گے. ابلیس لعین نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا اور فرمایا, کہنے لگا لم اکن لاسجد, میں آگ سے بنایا گیا ہوں, یہ تو بشر ہے, یہ تو مٹی سے بنایا گیا ہے, تو میں اس کو سجدہ کیوں کروں. جس نے سب سے پہلے بشریت انبیاء کا بشر ہونے کو انکار کیا تھا وہ ابلیس لعین تھا جی, شیطان تھا. آج لوگ دیکھا دیکھی ان کو بھی. ہاں ایک بات یہ ہے, پیغمبر ذات کے اعتبار سے بشر ہے, صفات کے اعتبار سے نور ہے جی, صفات کے اعتبار سے نور ہے. ہمارے پیغمبر کا کھانا بھی نور ہے, پینا بھی نور ہے, چلنا بھی نور ہے, بولنا بھی نور ہے, کام بھی نور ہے, ہر چیز نور ہے. لیکن ہمارے پیغمبر کی ذات جسم مبارک یہ کیا ہے جی؟ بشر ہے, بشر ہے. حضور کی ماں بھی تھی, حضور کا دادا بھی تھا, والد بھی تھا, بیٹی بھی تھے, بیٹیاں بھی تھی. صفات کے اعتبار سے پیغمبر نور ہے, ذات کے اعتبار سے پیغمبر کیا ہے جی؟ بشر ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں, بعض لوگوں کو مغالطہ لگ جاتا ہے جی. ہمارے پیغمبر کا چلنا پھرنا, ہر عمل, ہر قول, ہر فعل, ہر چیز نور ہے. لیکن ذات جو ہے نا جی, یہ کیا ہے جی؟ بشر ہے. ہمارے پیغمبر بھی پیدا ہوئے ہیں جی, حضور کی بھی والدہ کا نام ہے جی مائی آمنہ جی, مائی آمنہ کے بطن سے آئے ہیں. اور جو نوری ہوتا ہے نا جی وہ پیدا نہیں ہوتا جی. پتہ چلا پیغمبر کیا ہوتا ہے جی؟ بشر ہوتا ہے. پھر اللہ رب العزت اگر بشروں کے بجائے نوروں میں سے پیغمبر بھیجتا تو اس کو کیا ہماری کیفیت کا پتہ چلتا, ہمارے جذبات کا پتہ چلتا, ہماری سوچ و وچار کا پتہ چلتا. پیغمبر ہمارے درمیان میں ہوتا اور وہ نور ہوتا جی, فرشتہ ہوتا, وہ کیسے محسوس کر سکتا تھا؟ یا یہ کہ جن ہوتا تو ہمیں نظر ہی نہ آتا. اللہ نے پیغمبر بنایا, فرمایا من انفسکم, تمہاری جانوں میں سے جی, تمہاری سلسلہ نسب میں سے جی, انسانوں ہی میں سے. عزیز علیہ, گراں گزرتا ہے اس پیغمبر کے اوپر, ما عنتم, وہ چیز جو تمہاری اوپر مشکل ہوتی ہے. اور حریص, تیسری فضیلت یہ ہے کہ وہ حریص ہے علیکم, تمہاری اوپر, بالمؤمنین, خاص کر کے ایمان والوں کے اوپر, رؤوف رحیم, مہربان ہے, شفیق ہے. اللہ نے ہمارے پیغمبر کو تمام انبیاء سے افضل بنایا, افضل بنایا. جو کتاب بھیجی یہ کتاب بھی ہیں, افضل سے افضل عطا فرمائی. فرمایا وہ پیغمبر ایسا ہے, عزیز, اس کے اوپر گراں گزرتا ہے. وہ پیغمبر نہیں چاہتا میرا کوئی امتی جہنم میں جائے. ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر جمعے والے دن جمعے کی تیاری کر رہے تھے, دوسری روایت میں آتا ہے خطبہ دے رہے تھے. ایک غریب فقیر مسلمان آیا مسجد میں, اللہ کے پیغمبر نے خطبہ دینا موقوف کر دیا, چھوڑ دیا, خاموش ہو گئے. وہ بندہ آ کر بیٹھا صف میں, اللہ کے پیغمبر نے فرمایا قم فصلی رکعتین, اٹھ جا اور 2 رکعتیں پڑھ. حضور اپنے صحابہ کو بتانا چاہتے تھے کہ یہ بندہ غریب ہے, لاچار ہے, مسکین ہے, لہٰذا اس کے ساتھ مدد کرو. حضور کو تو اپنی امتی کا دنیا کے اعتبار سے اگر جو کام مشکل ہوتا, حضور کے اوپر یہ بھی بڑا مشکل گزرتا. حضور اتنے مہربان تھے. فرمایا حریص علیکم, وہ حریص ہے تمہاری اوپر کہ کسی طرح میری امت کیا ہو جائے جی, جنت میں چلی جائے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میری مثال اس بندے کی طرح ہے جو جنگل میں ہے اور اس نے آگ جلائی ہے, اور اس آگ کے جلانے کے بعد شمع پروانے آتے ہیں, ہوتے ہیں نا جی لائٹ کے اوپر یہ پتنگے آ جاتے ہیں, مچھر آ جاتے ہیں تو وہ لائٹ کے اوپر لٹکنے لگ جاتے ہیں, یا یہ کہ آگ لگی ہو تو وہاں پہ جل جاتے ہیں. تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میری مثال اس بندے کی طرح ہے جس نے آگ جلائی ہے, اور میری امت کے لوگوں کی مثال ان پتنگوں کی طرح ہے. میں انہیں روکتا ہوں پیچھے ہٹ جاؤ, پیچھے ہٹ جاؤ, آگ ہے تمہیں جلا ڈالے گی, لیکن یہ پتنگیں میری امت کیا کرتی ہے, بھاگ بھاگ کر اس آگ کے پاس آتی ہے. وہ اتنا حریص ہے, وہ یہ نہیں چاہتا میری امت کا کوئی بھی فرد جہنم میں جائے. فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا, بس اگر وہ روح گردانی کریں, اعراض کریں, فقل, میرے پاک پیغمبر کے حسبی اللہ, میرا اللہ کافی ہے.
شروع میں اللہ رب العزت نے مشرکین سے برات کا اعلان فرمایا، کفار سے، منافقین سے جہاد کا، پھر اسی طرح جہاد کے درمیان میں مال غنیمت کا، پھر مال غنیمت کے تقسیم کرنے کا، ہر مسئلے کو بیان فرمایا کہ اب بھی یہ نہیں مانتے میرے پاک پیغمبر، پھر یوں کہ حسبی اللہ، میرا رب کافی ہے، لا الہ، توحید اللہ نے بیان فرمائی۔ آخر میں فرمایا کوئی الہ نہیں ہے جی، میرے علاوہ تمہاری مشکلیں دور کرنے والا کوئی نہیں ہے، میرے علاوہ تمہاری بیماریاں دور کرنے والا کوئی نہیں ہے، میرے علاوہ تمہارے دکھوں دردوں کے اندر پہنچنے والا کوئی نہیں ہے، میرے علاوہ تمہیں بچیاں دینے والا، تمہارے بیڑے پار کرنے والا کوئی نہیں ہے، میرے علاوہ تمہیں موت دینے والا کوئی نہیں ہے، میرے علاوہ تمہیں زندگی دینے والا کوئی نہیں ہے، اللہ، مگر وہی ذات ہے جو سب کچھ کرنے والی ہے، علیہ توکل، تو میں اس رب کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں۔ اور قرآن دوسری جگہ پہ یہ کہتا ہے وعلیہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے رب ہی کے اوپر بھروسہ کریں۔ بندہ جو بندہ دنیا میں جس پر امید لگاتا ہے نا جی، وہ امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، لیکن ایک دربار ایسا ہے نا جی جہاں سے بندہ کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ فرمایا وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ یہ آخری آیت ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں آتا ہے کہ جو بندہ اس آیت کو حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم صبح کے وقت 7 مرتبہ یہ والی آیت پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے دن کے سارے کاموں کی کفایت کرتا ہے۔ دن کے جتنے مشکل سے مشکل کام ہو اللہ آسان کر دیتا ہے، بگڑا ہوا کام ہو تو اللہ اسے آسان بنا دیتا ہے، ہر معاملے کے اندر اللہ اس کی کفایت کرتا ہے۔ اور جو بندہ رات کے وقت پڑھتا ہے اللہ رب العزت ساری رات اس کی کفایت کرتا ہے۔ یہ آیت پڑھا کریں جی، کوئی مشکل نہیں ہے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ اور یہ آیت ایسی بھی ہے، اس آیت کے ذریعے میں کبھی کبھی دم کرتا ہوں، جیسے آپ کے یہاں اتوار والے دن جاتے ہو نا جی، وہ پیلا جرکان آپ لوگ دم کرواتے ہو، لکڑیاں ہوتی ہیں، دھاگا ہوتا ہے، لپیٹ لپوٹ کر بچوں کے گلے میں ڈالا جاتا ہے، تو یہ دم میں خود کرتا ہوں جی، اس کا وظیفہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور طریقہ کار یہ، اتوار والے دن صبح سورج نکلتے وقت، شام کے وقت 2 ٹائم کسی چیز کے اندر سرسوں کا تیل لیں، پھر سبز ٹینی لے کر اس کے اندر ہلائیں اور اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، درمیان میں یہ آیت 11 مرتبہ پڑھیں، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم 1 مرتبہ، پھر اسی طرح 10 مرتبہ اور پڑھیں۔ اتوار والے دن سورج جب نکل رہا ہو تو اس وقت یہ ایک دم کریں، پھر شام کے وقت یہ دم کریں جب سورج غروب ہو رہا ہو، یہ والی آیت اول آخر 3 مرتبہ درود شریف، درمیان میں 11 مرتبہ یہ آیت پڑھا کرو، انشاءاللہ العزیز ایک اتوار گزرے گا، جب دوسرا اتوار گزرے گا، تیسری کی نوبت نہیں آئے گی، آپ کے بچوں کا جرکان ختم ہو جائے گا۔ میری طرف سے آپ کو کھلی اجازت ہے، بغیر پیسوں کا دم کرنا ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم، تحقیق آ چکا ہے تمہارے پاس، رسول من انفسکم، تمہاری ہی جانوں میں سے، تمہاری ہی جنس میں سے، عزیز علیہ، گراں گزرتا ہے اس کے اوپر، بھاری گزرتا ہے اس کے اوپر، ما عنتم، وہ چیزیں جو مشقت والی ہیں، حریص علیکم، وہ مہربان ہے، حریص، وہ حریص ہے، خیر خواہ ہے، علیکم، تمہاری اوپر، بالمؤمنین، خاص کر کے ایمان والوں کے اوپر، رعوف، مہربان ہے، رحیم، شفقتوں والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ اعراض کریں، فَقُلْ، کہہ دینا میرا پاک پیغمبر، حسبی اللہ، کافی ہے اللہ، لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ الا ہو، مگر وہی ہے، علیہ توکل، تو میں اسی رب کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔